बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ाती तौर पे एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। नौकरी पेशा आदमी इसलिए कि तकरीबन पिछले 27 से 28 साल से मैं नौकरी ही कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में स्टार्ट में रहा और अब मेरा जो काफ़ी तवील अरसा है बैंकिंग में ही है। लेकिन मैंने ज़ाती ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा 2003-04 के अंदर कारोबार करने की कोशिश की थी और तब से मेरे जहन में कुछ सवालात हैं अपनी उस वक्त की कोशिश की नाकामी के बाद, और बहुत सारे और लोग जो नौकरी से कारोबार की तरफ गए और बुरी तरह नाकाम हुए, और बहुत चंद लोग थे जो इसमें कामयाब हो सके। तो मेरा एक हमेशा से एक सवाल रहा कि आखिर नौकरी पेशा आदमी कारोबार में कामयाब क्यों नहीं हो पाता है। फिर पिछले कुछ बड़े अरसे से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे जब से कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन कारोबार का जिक्र आया है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कारोबार का प्रमोट करते हुए और इसकी एफर्ट करते हुए देखा, जिसमें नाकामी और कामयाबी दोनों किस्से हैं। तो मैं ये सोचता रहता था कि आखिर क्या वजह है कि बाज़ लोग कामयाब हो जाते हैं, बाज़ लोग नाकाम हो जाते हैं। एक तो उसका आसान सा किसी भी मजहबी मुआशरे का एक तरीक़ाकार ये होता है किसी भी कामयाबी या नाकामी को आजमाने का या उस पर फैसला करने का कि भाई कामयाबी भी अल्लाह की मर्ज़ी है और नाकामी भी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये एक बड़ा सादा सा जवाब बन जाता है मजहबी तौर पे कि आप कामयाब क्यों ना हो सके कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन क्योंकि पिछले 18-19 साल से मेरा मोहतरम शेख साहब की वजह से बहुत और तरह का रिलीजन के मुतालिक एक्सपोजर हुआ, और उस एक्सपोजर में बहुत सारी चीज़ों के अलावा ये चीज़ भी बनी कि अल्लाह की मर्ज़ी और तकदीर पे ईमान लाजिम है। इसके अलावा अल्लाह करीम ने इंसान को बेशुमार ताकतें और फ़ैसलों का इख्तियार ऐसा दिया है कि हर नाकामी को अल्लाह ताला के पलड़े में नहीं डाला जा सकता। तो मेरे लिए हमेशा से ये एक सवाल रहा है कि कामयाबी और नाकामी होने की वजह क्या है। रिसेंट पास्ट के अंदर जब 1 साल पहले मैंने कोई अंग्रेज़ी का कोर्स स्टार्ट किया, और क्योंकि मुझे मोहतरम शेख साहब ने ही पाकिस्तान से मोहब्बत और रियासत की कानून की अमलदारी के अमल पे एक किस्म का मुझे कन्विंस किया, तो मेरे दिल के अंदर पाकिस्तान के तमाम खित्ते के अंदर जहाँ कोई भी बस रहा है, चाहे वो दूर अफ्तादा इलाके हैं या लेस प्रिविलेज इलाके हैं, मैं उनको पाकिस्तान का हिस्सा समझते हुए अपना जिस्म का हिस्सा ही समझता हूँ। तो उस वाइज मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन कोर्सेज़ के अलावा ये सोचना शुरू किया कि किस तरीके से इन लोगों को मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर लाया जाए, और अपनी इस्तिताअत में रहते हुए बग़ैर डोनेशन और चैरिटी को इकट्ठे किए अपनी ज़ाती हैसियत में किस तरीके से इन लोगों को ऐसे सपोर्ट किया जाए, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, केपी के लोगों को, कि ये कारोबार की वो सहूलतें ले सकें जो बड़े शहरों जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद के लोगों के पास मौजूद हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। मैंने जिस तरह बताया कि 2003-04 के अंदर मेरा एक इंडिविजुअल लेवल पे नाकामी का मेरा एक तजुर्बा हुआ। मैं इस वाले तजर्बे को नाकाम तो नहीं कह सकता जो पिछले 4-5 माह से मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने इसको कामयाब बनाने की कोशिश की, ये उस तरह का बना नहीं अभी तक। तो एक दफ़ा फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि लोग कामयाब और नाकाम क्यों होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ जो 6 माह में पिछले मैंने सीखी कि बेसिकली कारोबारी शख्सियत होना या कारोबारी शख्सियत की एक ख़ास नफ्सियात होती है कि जब तक आप उस नफ्सियात पे पूरे के पूरे नहीं उतरते, आपको उस तरह की कामयाबी का रास्ता दरियाफ्त ही नहीं होता जिस पे आप एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। तो मुख्तसरन ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले हमें ये जानना और सीखना पड़ेगा किसी भी किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे थोड़े सरमाए के साथ हो चाहे बड़े सरमाए के साथ हो, चाहे आम जिंदगी का हो चाहे डिजिटल वर्ल्ड का हो, तो पहला सवाल हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या एक कामयाब कारोबारी शख्सियत होने के ट्रेड्स मेरे में मौजूद हैं, और अगर मौजूद नहीं हैं
تو میں کس طریقے سے ان کو اپنے اندر ڈال سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کیا ایفرٹس کرنی چاہیے. میرے خیال کے مطابق جو سب سے بڑا ایک گیپ ہے ایک غیر کاروباری اور کاروباری زندگی یا شخصیت کے اندر، وہ شروع ہوتا ہے لائف کے متعلق اپروچ اور دلیری کے اوپر. ایک نوکری پیشہ بندہ، جس طرح میں نے بتایا کہ میری اپنی ساری زندگی ہی نوکری میں گزری ہے، بیسیکلی نوکری پیشہ بندہ ایک بزدل انسان ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے سٹرکچر اور ایک خاص قسم کی شیڈیول آف پیمنٹ کا غلام ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں 1 سے 30 تک اپنا آپ کسی کے ذمے دوں گا، اس کی خدمت کروں گا، تو 1 مہینے بعد مجھے میری مزدوری ملے گی، چاہے میں نے حسب توقع کام کیا یا نہیں کیا، میری جو انکم ہے وہ رک نہیں سکتی. جبکہ کاروباری شخصیت کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میں نے خود بازار سے جا کے سبزی لانی ہے، اس کو خود کاٹنا ہے، اس کو خود پکانا ہے تو کھانا ہے. یہ پکی پکائی میرے پاس نہیں آئے گی. جس دن دکان بند ہوگی سبزی کی، میں سبزی نہیں لا سکوں گا. جس دن مجھے گندی سبزی ملے گی، میری ہانڈی گندی بنے گی. تو پہلا جو فرق ہے کاروباری شخصیت کا، وہ رسک لے سکنا اور نہ لے سکنے کی 2 ٹائپس آف پرسنالٹیز ہیں. یعنی کہ ایک پرسنالٹی جو نوکری پیشہ دماغ ہے وہ رسک کو اوائڈ کرتی ہے، اور جو کاروباری شخصیت ہے وہ رسک کے لیے تیار ہوتی ہے. دوسری جو چیز مجھے اپنے اسٹوڈنٹس جو میرے ارد گرد، آج کل میں نے ایک ڈیجیٹل نرسری میرے بیٹے کے کاروبار کے تحت بنائی ہوئی ہے، مجھے دیکھنے کو ملی، اور جس طرح میں نے بتایا کہ میرے پاس زیادہ تر ان شہروں یا قصبوں یا گاؤں کے لوگ ہیں جن کے بڑے شہروں کی طرح کے لائف کے ایکسپوئر نہیں ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دوسری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ چھوٹے یا لیس پریویلیج علاقوں میں لڑکے لڑکیوں کے کاروبار کامیاب نہ ہو سکنے کی وجہ سے، وہ بجلی، پانی، سوئی گیس اور انٹرنیٹ نہ ہونے کے مسائل تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ سم ہاؤ ان کی سکولنگ، ان کی کالج کی لائف، ان کی یونیورسٹی کی لائف، ان کے ماں باپ ان کو وہ تربیت ہی نہیں دے پاتے. ان کے پاس لائف کا وہ ایک فرسٹ ہینڈ گولڈن ایکسپوئر ہی نہیں ہوتا جس کے تحت وہ بزنس کی یا لوگوں کی یا مارکیٹنگ کی یا سیلز کی سائیکی سمجھ سکیں. اور اس کے اندر جو مجھے سب سے بڑی کمی نظر آئی اس ایکسپوئر کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو لائف کے اندر فائٹ کرنا نہیں آتا. ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف بکسوں کے اندر میں سے آپ کسی ایک چابی سے ہی بکسے کھولنے کی کوشش کریں. ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس بہت ساری چابیاں ہونی چاہیے باکسز کو کھولنے کے لیے، تاکہ وہ چابیاں آزماتا جائے اور گھبرائے اور پریشان ہوئے بغیر آگے چلتا جائے. تو دوسری چیز ہوگی لائف کا ایکسپوئر نہ ہونا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں معقول طریقے سے علم کا نہ پھیلنا، ٹریننگ کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے پرسنالٹی کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ یا ملٹیپل اٹیمپٹس ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. تیسری چیز جو مجھے پتہ چلی، جو ایک غیر کاروباری اور کاروباری شخصیت کے درمیان فرق ہے، وہ یہ ہے ہاؤ ٹو میک گڈ سوشل ریلیشن شپ. ایک کاروباری آدمی اپنے گاہک یا اپنے کسٹمر سے جو اس کا موجود ہے یا آئندہ آنے والے وقتوں میں موجود ہوگا، اس کے ساتھ اس کو ریلیشن شپ بلڈ کرنا آتا ہے. مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ بہت سارے کنیکشنز یا کنٹیکٹس جو میں نے بڑے شہروں کو ان کو دیے، اپنی لو لیول کی کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن کے اندر اچھی ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بیچارے، یعنی کہ ان کا کوئی قصور تھا، ان کو کسی نے ٹرین ہی نہیں کیا تھا، یہ بیچارے ان لوگوں کو یا ان کنٹیکٹ سے اس طرح کا فائدہ ہی نہ اٹھا سکے جس طرح کا فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا. چوتھی چیز ہو جاتی ہے سرمایہ، جو واقعی ہی ایک جینوئن مسئلہ ہے.
ہر کاروبار سٹارٹ کرنے کی ایک قیمت ہے. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہوتا یا اتنا نیسیسری کیپٹل ہی موجود نہیں ہوتا جس سے وہ کاروبار شروع کرے. کیونکہ یہاں پہ ایک بات اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہر کاروبار کا ایک پریپریشن کا یا ہائبرنیشن پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. ویسے تو آج کل آن لائن کاروبار کی ایسی قصے کہانیاں جھوٹی سچی بتائی جاتی ہیں جس کے اندر ایک بندے نے یوں کیا اور یوں اس کا کاروبار آ گیا، اور اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور وہ ترکی جا کے کباب کھانے شروع ہو گیا، وہ یہاں پہ گچی کی پینٹیں اور شرٹیں پہننے شروع ہو گیا. اس میں سے اکثر قصے یا جھوٹ ہوتے ہیں یا یہاں پہ وہ کیپٹل استعمال ہوتا ہے جو بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کے لیے ان لڑکے لڑکیوں کو بہت بڑی بڑی مقدار کے اندر جو بلیک مارکیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو وائٹ کر سکیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہر کاروبار کا ایک ہائبرنیشن پیریڈ ہوگا. اس کے اندر چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، چاہے وہ سال کا ہو، چاہے وہ 3 سال کا ہو، اس کے اندر اس کی پریپریشن، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے. دیٹ از وائی ایک کاروباری شخصیت کی ایک اور جو بڑی نیسیسری ٹریٹ ہے جو نارملی نوکری پیشہ بندے کی نہیں ہوتی، اپنی ہر مہینے کی یکم کو تنخواہ لینے کی شوق کی یا ایک فیسلٹی کی وجہ سے، وہ ہے صبر. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ نارملی ہمارے یہاں پہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بس ڈھیلے پڑے رہو. صبر کا مطلب ہے صحیح کام مسلسل کرتے رہنا اور بندے کا انتظار کی کیپیسٹی ہونا اور یہ یقین ہونا کہ مجھے رزلٹ ملے گا لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ملے گا. تو آج آپ صرف یہی سمجھ لیجئے آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر کہ اگر آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ایک ینگ انسان ہیں، چاہے آپ ایک نوکری پیشہ بندے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کے اندر صبر ہونا، چیزوں کو پلان کرنا، بہتر کمیونیکیشن ہونا، کنٹیکٹس کو صحیح استعمال کرنا، رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم کرنا، پروڈکٹ کی صحیح کنسیپشن کرنا انتہائی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میرے وہ بھائی بہن جو مختلف دور افتادہ علاقوں میں یا لیس پریویلیج میں رہ رہے ہیں، خدا کے لیے جب آپ کو کوئی آپ کے ساتھ آپ کو کنٹیکٹس دے تو پلیز اس کنٹیکٹ کو یوز کرنا سیکھیے. آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد کے لوگوں سے کام نکلوانے کے لیے ان کا فالو اپ مسلسل کرنا پڑے گا. دوسری چیز ان بہن بھائیوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی، پلان اگین اینڈ اگین، یعنی کہ انتظار نہ کریں، گیپ نہ دیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس والی ویڈیو کے تھرو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے نوٹس ڈیولپ کر رہا ہوں انٹرپرینورشپ پہ کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس سارے حقیقتوں کے کہ جس کے اندر لوگوں کی سکولنگ اور کالج لائف ہی ٹھیک نہیں ہے، سرمایہ بھی نہیں ہے، ان کے اندر صبر بھی نہیں ہے، ان کے اندر چیزوں کو پلان کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس بھی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اگر وہ انٹرپرینور بننا چاہیں تو کیسے بنیں. دیٹ از وائی یہ کورس ایک طویل کورس ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم کاروبار نہیں سیکھ رہے بلکہ پرسنالٹی ٹائپ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی کہ اگلا کچھ عرصے آپ برداشت کر کے میری کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ ان ویڈیوز کا کہیں نہ کہیں تعلق آپ کی ذہنی تربیت ہے تاکہ آپ کا لائف میں ایکسپوئر بڑھے اور آپ بہتر طور پہ کاروبار کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.